اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وصلى الله تعالى على خير خلقه لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بعد العطاء وبحر الوفاء بدع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں. ہمارے موسیٰ بھائی مرحوم مغفور ہوا کرتے تھے. آج ان کے نواسوں وغیرہ نے اپنی والدہ یعنی موسیٰ بھائی کے صاحبزادی کے ایثار ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اور ان حضرات نے مجھے یہاں پر یاد فرمایا. دعا ہے اللہ رب العالمین موسیٰ بھائی کو اور ان کی بیٹی کو جنت الفردوس سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمائے اور پروردگار اس خاندان کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ و معمول فرمائے. پیارے ساتھیوں، جو جان بھی اس دنیا میں آئی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آئی ہے، بالآخر اس نے چلا جانا ہے. لیکن ہمیں یہ چیز محو نہیں کرنی چاہیے کہ چونکہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں تو اب ہم اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر جائیں. نہیں، جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کر جائیں. اس میں ہمیں اپنا مکمل محاسبہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ابتدا میں اسی اسٹیج سے کروں گا کہ ہمارے محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب مولانا اس میں گرامی میرے علم میں نہیں، انہوں نے اپنی محبت میں اور جذبات میں جو اعلان جو کیا، میں اس کا قطر متحمل نہیں ہوں. اور یہ کہ ان علاقوں میں جہاں پر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتان کا علاقہ،
اور جنوبی پنجاب کا علاقہ اور لاہور اور ادھر کے علاقے، وہاں پر کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ میرے کو بڑھا چڑھا کے القابات بیان کرے۔ میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر کرم فرمایا اور میری روح کو غزالی زماں کی اولاد میں شامل کر دیا۔ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ ان کی اولاد میں ہو گیا تو سادات میں سے بھی ہو گیا۔ یہ رب العالمین نے مجھ پر کرم فرمایا۔ پیارے ساتھیوں، بلکہ میں اس بات کو اپنے الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے پیش کروں گا۔ اعزاز تو یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں حضور کے آل سے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر جو بات جو کرنے کی تھی، میں نے اس ناطے سے بات کرتے ہوئے پہلی بات عرض کی تھی۔ اللہ رب العالمین میری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ محترم حضرات، آنے والی جان تھوڑی سی دیر کے لیے آئی اور پھر چلی جائے گی۔ اس طرح میرے اور حریف طیب صاحب کے مرشد غزالی اصل نے کیا بات فرمائی؟ فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دہنے کان میں آذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ آذان ہوتی ہے نماز کے لیے، یہ کیسی آذان جس کی نماز نہیں، اور تکبیر ہوتی ہے جماعت کے لیے، کیسی تکبیر جس کی جماعت نہیں۔ مگر جب انسان مرتا ہے، آذان ہوئی، تکبیر ہوئی اور ادھر نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، اتنے سے لمحات کی دنیا میں آیا ہے۔ اے بندہ تو دیکھ لے، تیری مرضی ہے، ان لمحات میں تو چاہے تو رحمان کو راضی کر لے، چاہے تو شیطان کو راضی کر لے۔ محترم حضرات، انسان جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے اتنا بڑا جہان ہوتا ہے کہ یہ جہان اس کے سامنے ایک ذرے کے مساوی نظر آتا ہے۔ وہ جہان بہت وسیع جہان ہے، اور انسان پھر اس میں جب داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور انہیں پورا کیا جاتا ہے۔ مگر اس میں داخل ہونے کے لیے جو پہلی سیڑھی جو انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ ایمان ہے اور کفر ہے، کہ تو کس سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، اور اس کفر اور ایمان کی پرکھ جو ہے وہ اس سوال سے ہوتی ہے جو انسان سے قبر میں کیا جاتا ہے۔ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو بخاری شریف میں ایک ہی سوال ایک ہی جواب، دیگر اور کتابوں میں دیگر اور سوالات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال ایک ہی جواب، میرے آقا کا دیدار کرایا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے ما علمک بہذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس مرد مقدس کے بارے میں تیرا کیا علم تھا، تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو مومن میرے آقا کو پہچان لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہچان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جان بالبینات والہدی، یہ ہدایت و نشانیاں لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی اس ہدایت کو قبول کیا تھا اور ان کی تابعداری کی تھی۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ نہیں پہچان سکتا اور اس کا جواب صحیح نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ قبر میں اس نے مومن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کیسے حاصل کر لی،
جبکہ اس نے اس دنیا میں حضور علیہ السلام کا درشن نہ کیا تھا۔ کون سی چیز ایسی تھی جس کی بنا پر اس نے معرفت حاصل کر لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں جب حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تو کون بتاتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں بتلاتا، مرد مومن کا دل بولتا ہے کہ ہمارے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی معرفت در حقیقت حضور علیہ السلام کی محبت اور ایمان پر موقوف ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، جب ایمان ہے تو مومن پہچان لے گا، تو قبر میں حضور کا عاشق حضور کو پہچانے گا، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ نہ پہچان سکے گا۔ جب معاملہ یہ ہو گیا، قبر میں ہم پہنچے، ہم سے سوالات جوابات ہوئے، اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ جواب صحیح دے دیا اس نے تو اس کی بائیں طرف کی کھڑکی کھولی جاتی ہے جو جہنم کی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو نے صحیح جواب نہ دیا ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہاں ہوتا، اور وہ پھر بند کر دی جاتی ہے، اور پھر دہنی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اسے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جنت اور ایک جہنم جو ہے وہ بھی ہے جو کہ برزخ کی ہے، جس کا عالم برزخ میں انسان کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اور انسان اس سے کافر جو ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلی رہتی ہے اور مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھلی رہتی ہے۔ یہ برزخی معاملہ ہوتا ہے اور سارا معاملہ ایسے طے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ جب حضور کی زیارت ہو گئی، اب مومن اب اس دوسرے جہان کی دہلیز میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر اب اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروج، دلہن کی طرح سو جا۔ جب میرے مرشد غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سماع موتا کے موضوع پر جب مناظرہ ہوا تو مخالف مولوی نے یہی دلیل پیش کی، اس نے کہا قاضی صاحب قبر میں تو اس مردے سے کہہ دیا گیا نم کا نومت العروج، دلہن کی طرح سو جا، وہ تو سویا پڑا ہے، تو عام مزارات پر کیا لینے جاتے ہیں؟ عام مزارات پر کیوں؟ اسے کہہ دیا کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، تو سویا پڑا ہے، آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اسے یہ نہیں کہا کہ نم کے سو جا، اسے یہ کہا گیا نم کا نومت العروج، دلہن کی طرح سو جا۔ دلہن شب زفاف میں بظاہر سوئی ہوئی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ جاگ رہی ہوتی ہے، تو اسے دلہن کی طرح سنایا گیا ہے کہ تم دیکھو گے نظر تو سوئے ہوئے آئیں گے، حقیقت میں وہ جاگ رہے ہوں گے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں کچھ کلمات اس طرح سے آتے ہیں نم کا نومت العروج لا یوقظہ، اسے کوئی بیدار نہیں کرے گا کوئی ایک بھی، مگر وہی جو کہ اس کا اہل میں سب سے محبوب ترین شخص ہوگا، وہ اس کو بیدار رکھتا ہے، اس دلہن کی طرح سو جا۔ تو اس کو نیند کیوں نہیں آتی؟ وہاں پر یہ دلہن کی طرح سوئے گا، اس کی نیند کیوں نہیں آئے گی؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کوئی حسین چہرہ دیکھ لے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور وہاں پر جب حضور علیہ السلام کا دیدار ہوگا تو پھر نیند کیسی؟ پھر تو وقت انتظار میں گزرتا ہے کہ میدان محشر کب برپا ہوگا اور کب حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو پھر بڑی تکلیف دہ بات ہو گئی، انسان جو ہے بڑی پریشانی میں اس کے وقت گزرے گا، تڑپ گیا، کیا ہوگا؟ اس کا جواب اس بخاری شریف کے حدیث پاک سے لیجئے، بلکہ اس کا بات اس بات سے لیجئے جو کہ علماء نے کہی، پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب یہ کہا گیا
حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے جمعے کے دن، جمعہ مبارک کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس لمحے میں انسان جو بھی دعا کرے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اکثر مشائخ نے کہا وہ لمحہ جو ہے وہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان آتا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، دوسرے علماء حدیث نے کہا، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، علماء حدیث کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لمحہ جو ہے قبولیت دعا کا جمعۃ مبارک کے دن ایسے وقت میں آتا ہے کہ اگر انسان اس میں دعا کرے، نماز پڑھے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد تو نماز نہیں ہے، تو نماز کا وہاں ذکر آتا ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے جواب دیا، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان فی انتظار الصلاۃ کان فی الصلاۃ، جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز ہی میں ہے۔ عصر کے بعد بیٹھو اور دعا کرتے رہو نماز کے انتظار میں رہ کر، تو نماز میں بھی ہو اور دعا بھی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ سارا وقت در حقیقت نماز میں گزرا ہے۔ تو مرد مومن جس وقت قبر میں ہوگا اور آقا کا درشن کرنے کے بعد حضور کی اگلی زیارت کے انتظار میں رہے گا، تو قبر میں جانے سے لے کر میدان محشر اٹھنے تک کا یہ سارا کا سارا وقت ہے اس کا دیدار مصطفیٰ میں گزرے گا، کیونکہ وہ انتظار دیدار مصطفیٰ میں۔ تو پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے باپ، اس کی اولاد، ہر شخص سے زیادہ نہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ اس کا ایک مفہوم ذرا اس انداز میں بھی سوچئے کہ سب لوگوں سے زیادہ محبت ہوگی تو وہ مومن ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں جائے گا صرف حضور کی محبت میں جاگے گا، کسی اور کی محبت میں نہیں جاگے گا، کہ وہ جانتا ہوگا کہ آج میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میری اولاد بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، ہر شخص مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مگر وہ آ گیا جو سب کے جانے کے بعد ہمارا غم گسار ہے، اور سب سے بڑا غم گسار ہے جب سب چھوڑ جائیں تو ہمارے آقا ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب دیکھیے اور غور فرمائیے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو ہے حضور کی محبت پر موقوف ہے۔ اب حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ہر فرد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس طرح ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے اس بارے میں جو تحقیق کی تو میری تحقیق کا نتیجہ یہی نکلا کہ وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ حضور کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ ہو۔ آپ یہ کہیں گے نہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں حضور کی محبت تو ہوتی ہے، مومن بھی ہوتا ہے، لیکن کسی اور کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ تو محبت تو اس کی پھر مومن تو پھر بھی ہوتا ہے، انسان دوسرے سے محبت بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر کیا آپ اس کو کافر کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل بات اصل میں یہ ہے، میں کسوٹی پیش کرتا ہوں، اس پر آپ اس کی محبت کو پرکھیں، اگر اس کسوٹی پر اس کی محبت پوری نہیں اترتی تو جان لیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ وہ کسوٹی یہ ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا محبوب ہو، جس پر آپ ہر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کے ایک دیدار کے لیے ترستے ہوں، ایک لمحے کے لیے کو دیکھنے کے لیے آپ ہر وقت کوشاں رہتے ہوں، لیکن اگر وہ شخص چاہے کسے باشد مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ اگر آپ زبان سے اسے کچھ نہیں کہہ سکیں گے اور ہاتھ سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، دل ضرور کہے گا او بدبختاں تو نے میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کا دل اس پر لعنت بھیجے گا اور آپ کا دل اس کی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، آپ سمجھ لیں کہ حضور کی محبت اس کی محبت پر غالب ہے۔
لیکن جب آپ اس کی بات کو قبول کر لیں، ہاں جی جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو سمجھیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، اس کی محبت حضور کی محبت پر غالب ہو گئی ہے، اور اس کے کلمہ شر کے اندر آپ کا بھی حصہ مل گیا ہے، اور آپ کا ایمان بھی بہہ گیا اور ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جب تک حضور علیہ السلام کی محبت تمام محبت پر غالب نہیں ہوتی، انسان مومن نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب اس میں ایک بات پر غور کیجیے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کیسی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں، حضور کے پیچھے چلتے ہیں، یہ حضور کی محبت ہے۔ پیارے بھائیوں، کوئی مومن بھی اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتا، کوئی مومن اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتا۔ بھئی تقلید تو ہم کرتے ہیں، نہیں تقلید نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ تقلید معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ تقلید اسے کہا جاتا ہے جو تشکیک کے مشکک سے زائل ہو جائے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں کوئی حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہو جائے، میرے قول کو چھوڑ دو، نبی کی حدیث کو اپناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم حضور امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، لیکن جب حدیث آ جائے گی تو ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حضور کی حدیث کو اپنائیں گے، ہے نہیں ہے اس طرح؟ ٹھیک ہے نا؟ تقلید وہ ہوتی ہے جو تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے۔ ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے ہیں کہ کسی تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے۔ ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے نبی پر کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ بات آ گئی، اب ذرا دیکھیے، اب اگلی پوائنٹ کو ذرا اٹھائیے، اس کو ذرا لے کر چلیے، معاملہ کیا ہے؟ اب جب ایمان آ گیا، تقلید ختم ہو گئی، ایمان آ گیا۔ اب ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب ایمان آپ کسی پر کیسے رکھیں گے؟ جب آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں، آپ کے اندر عقل ہے، آپ سوچتے ہیں، آپ سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، کوئی بندہ اگر آپ سے ایسی بات کہے جو آپ کی عقل میں آنے والی نہ ہو، تو آپ سوچنے پڑ جاتے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ سوچیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہے نہیں ہے اس طرح؟ ہے نہیں ہے اس طرح ہے نا؟ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ دماغ بن وائل ایک ہڈی کو توڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کچھ نے عرض کیا، اے محمد عربی، کیا اللہ اس کو بھی دوبارہ اٹھائے گا جسے میں اپنے ہاتھوں سے توڑ رہا ہوں اور رضا کر رہا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اللہ اسے بھی اٹھائے گا، اور جب تو مر جائے گا اور تیری ہڈیاں بھی خاکستر ہو جائیں گی، اللہ تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے داخل جہنم فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب ہم نے حضور کی یہ بات کیسے قبول کر لی جو بات عقل میں نہ آتی ہو؟ عقل میں بات آتی ہے، مر جائے، ہڈیاں رضا ہو جائیں، جسم بکھر جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ سے بندہ زندہ ہو جائے، عقل میں آتی ہے؟ بات نہیں آتی۔ مگر حضور علیہ السلام کی بات کو ہم نے کیسے قبول کر لیا؟ پیارے بھائیوں، وہ قبول کیسے کیا وہ میں وجہ بیان یہ دیتا ہوں۔ جب انسان اپنی آپ کو دوسرے کی عقل کے ساتھ تقابل کرتا ہے تو قبول نہیں کرتا جب تو اس کی عقل میں بات نہ آئے، لیکن جب انسان کو کسی سے عشق ہو جائے نا، اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا، اس کا محبوب کہتا ہے اب تو دن ہے، کہتے ہیں ہاں دن ہے، میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، یہ دن ہے۔ محبت جو ہے وہ کچھ کرا دیتی ہے جو کوئی نہیں کرا سکتا۔ پیارے بھائیوں،
بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، یہ صحابہ کرام، دو صحابہ کو نکال دیجئے اور ان صحابہ کو بھی الگ کر دیجئے جو حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے یا حضور کے زمانے میں بچپنے کے حضور سے جوانی میں قدم رکھا اور ایمان لے کر آ گئے، کسی بت کے سامنے نہ جھکے، ان کو الگ کر دیجئے۔ باقی صحابہ تو مشرک تھے، بعد میں مومن ہوئے الحمدللہ، اور ہم سب کے سردار ہوئے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے چھوڑ دیا؟ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو کیسے چھوڑ دیا تھا؟ ابھی تک مومن نہ ہوئے تھے، لیکن آپ تو مومن ہو گئے تھے، وہ تو بعد میں مومن ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ اولاد کو کیسے چھوڑ دیا؟ مومن ہو گئے، کیسے چھوڑ دیا؟ پیارے بھائیو، تبھی چھوڑا جب حضور کی محبت تمام کی محبتوں پر غالب آ گئی تھی، ہے نہیں ہے؟ حضور کی محبت تمام کی محبت پر غالب آئی تو کیا ہوا؟ تم جاتے ہو، جاؤ، میں نبی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، خرید لیا تھا، اور ان کے والد کو پتہ چلا، ان کے چچا کو پتہ چلا کہ لوگ زبردستی غلام بنا کے لے گئے تھے، مدینہ منورہ میں کسی نے خرید کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ جب آئے، سرکار کے بارے میں سنا، حضور کی بارگاہ حاضر ہوئے، حضور یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا زید بن حارثہ سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، یہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ انہوں نے یہ جواب دیا تھا، میرا باپ بھی چھوٹ جائے چلا جائے، میرا چچا بھی چلا جائے، میرا پورا خاندان چلا جائے، پر نبی کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ساری کائنات میں نکل جاؤں گا تو اس چاند سے مکھڑے کو میں نہ دیکھوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے بھی پھر ان سے وہ محبت فرمائی جو کہ پھر زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر رب العالمین کی آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پھر دوبارہ پھر زید بن حارثہ کے نام سے واپس آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیارے ساتھیوں، جب محبت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو عقل جو ہے وہاں جہاں پر کام نہیں، جہاں پر عقل کی رسائی نہیں ہوتی، محبت وہاں پر انسان کو نکالتی ہے۔ اور اس لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت تمام افراد سے زیادہ نہ ہو جائے، کہ کوئی کچھ کہتا رہے اس کی بات نہیں ماننی، بات وہی ماننی ہے جو میں فرماؤں گا۔ پیارے ساتھیوں، پیارے ساتھیوں، جب حضور علیہ السلام کی محبت جب غالب آ گئی، ہم نے دیکھا کہ محبت غالب آ گئی تو ہماری عقل نیچے گر گئی، محبت غالب، حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں گے بعض اوقات محبت غالب ہوتی ہے مگر انسان پھر بھی بات نہیں مانتا۔ وہ کیسے؟ بیٹے کی محبت بڑی غالب ہے، اگر یہ کہا جائے کہ تو قتل ہو جائے یا بیٹے کو قتل کرا دے، وہ کہے مجھے مار دے، میرے بیٹے کو نہ مار، یہی ہے نا، اسی طرح ہے نا جی۔ پیارے ساتھیوں، بیٹے کی محبت بڑی غالب ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بیٹے کی محبت بڑی غالب آئی۔ اب بیٹے چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ روتا ہے، بخار میں تڑپتا ہے، ابا میں نے تو 7 اپ پینی ہے، ٹھنڈی پینی ہے، میں تو پیوں گا، روتا ہے، تڑپتا ہے، نہ ماں اس کو 7 اپ دیتی ہے نہ باپ دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر دیں گے تو بخار تیز ہو جائے گا، تبھی بگڑ جائے گی، ہے نہیں ہے اس طرح؟ یہ کب ہوتا ہے؟ محبت تو غالب ہے مگر اسے اپنے محبوب کی عقل پر اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ محبت تو غالب ہے مگر اسے اپنے محبوب کی عقل پر اعتبار نہیں ہے،
کہتا ہے میرا بیٹا تیری محبت تو بڑی غالب ہے مگر تیری عقل چھوٹی ہے، میں تجھے سیانپ نہیں دوں گا۔